ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ فرنٹ لائن کامران پر اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیشہ. دس از دا ٹویٹر اکاؤنٹ آف دس پروگرام. آج کراچی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کارنر سٹون بنا ہوا ہے, فلیشنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے اس تمام سیاست کا جس نے گھیرا ہوا ہے نبیل گبول صاحب کے ریزگنیشن کے بعد, 9-0 کے اوپر ریڈ کے بعد. وہ تمام فلیش پوائنٹ جو ہمیں نظر آئے کراچی کے اندر, وہ اس کی اب درجہ حرارت بڑھتا ہوا نظر آیا مزید, جبکہ عمران اسماعیل صاحب آج جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے عزیز آباد کی سیٹ سے, وہ جب وہاں پر گئے آج کراچی کے اندر جہاں پر جنا پارک ہے, بالکل 9-0 سے متصل, جو لوگ جانتے ہیں اس جگہ کو, جہاں پہ ایم کیو ایم کے جو شہداء ہیں ان کی قبریں بھی وہاں پر ہیں. اس پارک میں جہاں 19 اپریل کا جلسہ ہونا ہے عمران خان صاحب کا, اس پارک کا معائنہ کرنے جب گئے عمران اسماعیل صاحب تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہاں پر. ان کی گاڑی پر حملہ بھی ہوا, جبکہ ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کی, عمران اسماعیل صاحب اور ان کے حواریوں نے الطاف حسین صاحب کی نہ صرف تصویریں پھاڑ دیں اور جلا دیں, بلکہ وہاں شہداء کی جو قبریں ان کی بھی وہاں پر بے حرمتی کی گئی. ہم آپ کو دکھاتے تھوڑا سا ایک منظر وہاں کا آج شام کا, جب 9-0 سے متصل جنا گراؤنڈ جہاں 19 اپریل کو جلسہ کرنے کی درخواست دی عمران خان صاحب نے, وہاں پر عمران اسماعیل صاحب ان کے کینڈیڈیٹ پہنچے تو وہاں پہ کیا ہوا. جی گو عمران گو کے نعرے لگ رہے تھے. ہمیں علی محمد خان صاحب نے جوائن کیا, قمر منصور صاحب ہمارے ساتھ, طلال چودھری صاحب بھی موجود ہیں اس پروگرام میں. علی محمد خان صاحب, آپ کو کیا ضرورت تھی ایک ایسے سینسٹیو جگہ پر جا کر آج معائنہ کرنے کی, جہاں پر ابھی آپ نے جلسے کی درخواست تو کی ہوئی ہے لیکن ابھی درخواست آپ کو ملی نہیں ہے, تو آج کیا ضرورت تھی عمران اسماعیل صاحب کو وہاں جا کر متحدہ قومی موومنٹ کے ورکرز کے جذبات مشتعل کرنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ. کامران صاحب بہت شکریہ. آپ کا سوال بڑا مزیدار ہے کہ وہ آہ بھی کرتے ہیں, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ تو وہی بات ہے جو کسی زمانے میں ہندوستان میں جب ایک خاتون کو گینگ ریپ کیا گیا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ وہ اس وقت وہ خاتون نکلی کیوں. مطلب مظلوم سے یہ سوال کرنا کہ آپ وہاں پہ اس وقت کیوں تھے. کیا کراچی کامران شاہد صاحب کسی کی جاگیر ہے؟ کیا جناح گراؤنڈ جو ہے یہ الطاف گراؤنڈ ہے؟ کیا محمد علی جناح کس کا ہے؟ کیا ہم سب کا نہیں ہے؟ کیا اس گراؤنڈ پہ ڈونٹ انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا؟ کیا ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا؟ قانون کے مطابق. اور ایک بات میں بتا دوں کامران, عمران اسماعیل صاحب پاکستانی پالیٹیشینز میں بہت سافٹ سپوکن, اور آج آپ نے ان کا ڈیمینر دیکھا کہ ان سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی غلط بات نہیں کی, آسان خطا نہیں ہوئے, کوئی امپیشنٹ نہیں ہوئے, بڑے ادب اور طریقے سے انہوں نے بات کی اور جا کے وہی کام کیا جو ایک آرڈنری پاکستانی کو کرنا چاہیے, لا ابائڈنگ. وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے گئے, پریس کانفرنس میں جو ہمارے ساتھ ہوا کہ سب کچھ انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے. میرے ایم کیو ایم کے جو بھائی ہیں انہوں نے کراچی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. ایم کیو والے قمر منصور صاحب کو میں کہتا ہوں دوبارہ جلدی آ جائیں ذرا پروگرام میں ریپرزینٹ کریں. کامران شاہد صاحب اس ہائی جیک کراچی کو آج اگر کوئی اس ہائی جیکنگ کو روک سکتا ہے تو وہ ہے عمران خان اور وہ ہے عمران اسماعیل. لیکن دیکھیں, ہم وہاں پہ گئے, ہم نے اپلیکیشن دی, اس کے بعد اس گراؤنڈ کیا معائنہ نہیں کرنے آ سکتے؟ کیا وہ یار وہ کیا نو انٹری ہے؟ کیا یہ کیا نو انٹری زونز ہیں کراچی میں؟ اور وہاں پہ وہ کرنے کیا گئے تھے؟ ہی واز پلئنگ ود لٹل کڈس, چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور اتنے اچھے ایٹماسفیئر میں. علی بھائی کرکٹ کھیلنے کی اور کوئی جگہ نہیں ملی, 9-0 کے ساتھ والا گراؤنڈ ہی ملا باقاعدہ ہولیگنز, باقاعدہ آئینہ بنی گالا کے سامنے کھیلیں, آئینہ ہمارے مردان میں کھیلیں, میرے گھر کے سامنے کھیلیں. تو یار کیا ہم نے کوئی قانون توڑا تھا؟
لیکن ہولیگنز کو بھیجا گیا وہاں پہ. ہولیگنز کے ذریعے جو انہوں نے آج ایم کیو ایم کی سیاست کا جنازہ اپنے ہاتھ سے نکالا ہے. 2-3 چیزیں ہونی چاہیے. یہ ایف آئی آر جو ادھر لانچ ہوئی ہے, ایک ایف آئی آر الطاف بھائی کے خلاف لانچ ہونی چاہیے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی. انسائٹمنٹ, یہ جو انہوں نے جو لڑکوں نے کیا ہے, ان کے کارکن نے کیے, وہ تو گنہگار ہیں, لیکن ان سے زیادہ گنہگار ان کے لیڈر صاحب ہیں جو کبھی کہتے ہیں استعفیٰ دیتا ہوں, کبھی کہتے ہیں نہیں دیتا, کبھی یہ کبھی وہ. لیکن باقاعدہ دھمکیاں دینا, یعنی کہ رینجرز کو دھمکیاں دی, آرمی کو دھمکیاں دی, پھر آرمی کے بارے میں جو بات کی ہوئی, اور آخر میں جا کے میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یک زبان ہو کے کنڈیم کرنا چاہیے. اور ایم کیو ایم کے اگر ان میں کوئی لا ابائڈنگ لوگ ہیں, اگر ان میں کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے, اگر وہ اپنا جو آج ان کا سیاست میں ان کا منہ کالا ہوا ہے, آج ان کو پوری قوم سے بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف سے بالخصوص معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے این اے 246 میں الیکشن سے پہلے آج اپنی ہار مان لی, اپنا اصل دکھا کے اپنا چہرہ دکھایا. ٹھیک ہے جی, اچھا یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. اب میں بےزتی نہیں کی, آج انہوں نے اپنی بےزتی کی ہے. پوائنٹ آ گیا جی. اچھا پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لو, قمر منصور صاحب آ گئے جی پروگرام میں. اچھا اب الطاف حسین صاحب نے پھر اب اعتراض کر دینا کہ اینکرز اور پروگرام جو باعث ہوتے ہیں. اب ہم نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہوا ایم کیو ایم کو, اگر ایم کیو ایم ریپرزینٹیشن لیٹ ہے تو اب علی محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو جا چکا ہے, ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو نہیں آ رہا. میں چاہتا ہوں دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ریپرزینٹیشن ہے قمر منصور صاحب, وہ آئے الطاف حسین صاحب کو آ کے ڈیفینڈ کریں. وقت گزرتا جا رہا ہے اس پروگرام کا بھی, ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے آ کے ایم کیو ایم کو اس وقت. طلال چودھری صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ obviously آپ اس وقت وہاں پہ اسٹیک ہولڈر حکومت کے حساب سے تو ہیں, لیکن میں اگر پرٹیکولرلی الیکشن اور آج کے واقعے کی بات کروں تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے. آج حیدرآباد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس تھی کہ ایسی جگہ جہاں پر کسی ایسا گراؤنڈ جہاں پہ کسی پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہو, وہ متصل ہو, اس کی جذباتی وابستگی ہو, وہاں پر مخالفین کو نہیں جانا چاہیے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ کا اپنا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کہ آج ابراہیم اسماعیل صاحب غلط گئے جینا گراؤنڈ کے اندر, یا وہ صحیح گئے, ان کا رائٹ ہے ہر پاکستانی کا کسی بھی جگہ پہ جانا؟ جی طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران چاہت صاحب, ذمہ داری جو ہے وہ دونوں طرف ہے, اور اس کی اب سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت پہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جلسے کی اجازت دے جہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں ہر جماعت کے کئی اسٹرانگ ہولڈز ہوتے ہیں, لوگ ادھر جذباتی ہوتے ہیں, اور وہاں ہمیں اپنے جلسے نہیں رکھنے چاہیے, کیونکہ ہم کبھی بھی کسی کے اسٹرانگ ہولڈ میں جب جلسہ رکھتے ہیں, تقاریر کرتے ہیں, وہاں جا کر مخالفانہ باتیں کرتے ہیں, تو لوگ کے جذبات وہاں بھڑک سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے جلسہ ادھر ہی کرنا ہے, اور دوسرے کو چاہیے کہ وہ بھی اسے سیاسی طور پر لے اور اکاموڈیٹ کرے. پی ٹی آئی اگر یہ میں ایک پوائنٹ, پی ٹی آئی اگر یہ ضد کرتی ہے کہ اس نے جلسہ ادھر ہی کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ پھر کوئی لاش گرانا چاہتی ہے, اور پھر یہ بڑے ماہر ہیں آج کل کہ لاشیں گریں اور ان کی سیاست چمکے, کیونکہ لاشیں تو گریں گی کی اور سیاست چمکے گی لیڈروں کی, جس کا آپ نے دیکھا کبھی ملتان میں, کبھی لانگ مارچ میں, کبھی ان کے دوسرے جلسوں میں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کراچی ایک آپریشن سے گزر رہا ہے, ایسی جگہ پر جلسہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے ایسی سیاسی ٹینشن پیدا ہو جو پاکستان کے حالات پر اثر انداز ہو. لے جی علی صاحب, آپ کا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے. ایم کیو ایم سے پہلے ہی طلال چودھری صاحب تو نیوٹرل آدمی ہے اس حوالے سے, کیونکہ آبویسلی الیکشن میں ان کو اس طرح سٹیک نہیں ہے, آپ اور ایم کیو ایم ہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اب آپ ان کا مشورہ مان لیں, لاشوں کو گرنے سے بچائیں اور جلسہ وہاں نہ رکھیں. ویسے ہی آپ ٹی وی پہ آ کے کنونسنگ کر لیں, دوسری جگہ پہ جلسے کر لیں کراچی میں. اگر ایک بھی لاش گرنے کا خدشہ اس طرح طلال صاحب کہہ رہے ہیں تو نہ رکھیں جلسہ وہاں پہ. جی علی صاحب. دیکھیں, یہ میں طلال صاحب سے تو کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر وہ اس ہولیگنزم کو اور اس غنڈہ گردی کو کنڈیم کریں گے, کیونکہ انہوں نے ہی 9-0 پہ آپریشن جو تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا ان کی جماعت نے. اور جب میاں صاحب گئے تھے تو جو حرکتیں ہیں الطاف صاحب کی جماعت کی, اس بنا پہ میاں صاحب نے ادھر ان سے ملنے سے بھی انکار کیا تھا, اور بہت جو ہے وہ بہت چیخ پکار کرنے کے بعد اور بہت ہی منتیں کرنے کے بعد ان سے ملنے دیا گیا اسلام آباد میں. تو میں تو ایکسپیکٹ ہی کر رہا تھا کہ کنڈیم کریں گے جو ظلم ہوا ہے. کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی طلال صاحب کہ پاکستان میں نو انٹری زونز ہیں, پاکستان میں کوئی نو گو ایریاز ہونے چاہیے,
کہ کسی نے جو ہے تو بلاول ہاؤس کے سامنے جا کے نہیں کرنا، کوئی جلسہ نہیں کرنا، کوئی جلوس نہیں نکلنا، کوئی گزرنا نہیں، کسی نے جو ہے تو ماڈل ٹاؤن کے سامنے نہیں جانا، تو پھر کسی نے تو پھر ظاہر ہے اس طرح سے تو یہ پاکستان آپ اس کو نو انٹری زونز بنانے جا رہے ہو. آپ یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ جو جناح گراؤنڈ ہے وہاں پہ دوسرے کسی عام پاکستانی کا انٹری اس کی ممنوع کر دی جائے. تو پھر جو آپ ایک کام کریں نا، آپ آئین سے جو رائٹ آف اسمبلی ہے، رائٹ آف موومنٹ ہے، سارے یہ آئین کی شقیں 15 16 17 18 19 میری درخواست ہے آپ خود ہی یہ موومنٹ کر دیں. آپ ذرا قانون آئین میں ترمیم لائیں طلال چودھری صاحب، یہ آئین سے یہ شقیں نکال دیں. اگر آئین میں آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 16 ہے، آرٹیکل 17 ہے، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، اگر آپ آئین کو مانتے ہیں طلال چودھری صاحب تو آپ اللہ کا نام لے کے آج اللہ کا نام لے کے ایم کیو ایم کو کنڈیم کریں. اگر آئین میں یہ شقیں نہیں ہیں تو بالکل ہم نے غلط کیا، اگر آئین میں یہ شقیں ہیں تو ایم کیو ایم نے غلط کیا. اور آج آپ منافقت کی سیاست مت کریں طلال چودھری صاحب، حق کی بات کریں. مخالفت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اگر کل کو ہم کوئی غلطی کریں ہمیں کنڈیم کریں. لیکن آج اگر انہوں نے ظلم کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ہمارے کارکنوں نے کوئی غلط کام کیا تھا، کوئی نعرہ لگایا تھا، کچھ بھی تھا، تو کیمرے موجود تھے. مجھے ایک فوٹیج دکھا دیں جس میں ہمارے کسی کارکن نے قانون توڑا ہو، جس نے کوئی وہاں پہ غلط بات کی ہو. یار جناح گراؤنڈ پاکستانیوں کا ہے اور ہر پاکستانی وہاں پہ آ سکتا ہے. رائٹ. قمر منصور صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. قمر منصور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز. اچھا قمر بھائی، آپ کے آنے سے پہلے obviously پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ہمارے پاس علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناح پاک جو ہے obviously وہ کراچی اور جناح پاک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، وہ محمد علی جناح کے نام پہ گراؤنڈ ہے اور وہ پاکستان کا گراؤنڈ ہے اور وہاں پہ آپ اسمبل ہو سکتے ہیں. تو آج آپ نے بقول پی ٹی آئی کی بدماشی کر کے ان کو روکا ہے. اگر یہ وہاں آئی گئے تھے عمران اسماعیل صاحب تو آپ کا تو وہ گڑھ ہے قمر منصور صاحب، آپ کانفیڈنٹ بھی آپ نے وہاں جیتنا ہے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ آپ کے 1 لاکھ سے اوپر ووٹ شاید دوبارہ ہو جائیں گے جو لاسٹ الیکشن میں جس طرح تھے. اتنا پرابلم کیا ہے، اتنا انسیکیورٹی کیا ہے کہ عمران اسماعیل کی گاڑی پہ حملہ ہو گیا، جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے نیوز کی؟ جی قمر بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انسیکیورٹی ہے. میں تو آپ سے یہ توقع رکھ رہا تھا کہ آپ ان سے پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا پرابلم ہے. پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور ان ضمنی الیکشنوں میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اور اس کو سب لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی جو جنرل الیکشن گزرے آپ نے اس کے دوران میں دیکھا کہ صرف واحد پورے پاکستان کی ایک ہی جماعت تھی پی ٹی آئی جو کہ طالبان کے بل پر الیکشن کے لیے سامنے آئی. لیکن اس دوران میں انہوں نے جو زبان استعمال کی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہو، چاہے وہ زرداری صاحب کے لیے ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کے لیے ہو اور آخر میں ایم کیو ایم کے لیے ہو، جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو زبان کہی جا رہی ہے، آپ وہ دیکھیں نا. ابھی میں آپ کے پروگرام میں وہاں پریس کانفرنس میں جناح گراؤنڈ کے اندر ابھی موجود تھا اور میں وہاں سے یہاں تک کا چلنے کا راستہ ہوگا کوئی تقریباً 8 سے 9 منٹ کا. میں اس 8 سے 9 منٹ میں یہاں پہ بھاگتا آپ کے پروگرام کے لیے آیا ہوں اور آتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ علی بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، کئی ٹاک شوز میں ان کے ساتھ رہا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا ان کا جملہ دیکھ کے کہ ایم کیو ایم کا جو ہے وہ جنازہ یا پتہ نہیں تابوت، پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا جملہ کہا، میرے ذہن سے نکل گیا لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا. اسی طریقے سے وہ کیا نام ہے ان کا، انہوں نے بھی اس طرح کی، میرے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، جہانگیر ترین صاحب، سوری جہانگیر ترین صاحب نے جو ہے کہا کہ جی کہ الطاف حسین کا سورج غروب ہو گیا. آپ دیکھیں آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں علی بھائی. آپ تو سب لوگ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں. اتنا ایگریسو ہو کے آپ نے پوری الیکشن کمپین بلہ دکھا کے آپ نے کمپین چلائی، بلہ دکھایا، پورے پاکستان کو آپ نے بلہ دکھایا. ہم نے کچھ نہیں کہا آپ کو. ہم آپ سے آج بھی توقع رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھی چیزیں کریں گے. ہو جاتی ہیں غلطیاں، آپ کے یہاں بھی غلطی ہوئی. آپ کے وہ کیا نام ہے ان کا، آپ کے ایک ایم این اے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا جانشین ہے، اس کی بعد میں جعلی ڈگری نکل آئی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. پھر
میں کراچی جا رہا ہوں الطاف حسین کو شکست دینے، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ کوئی کہے کہ میں افغانستان جا رہا ہوں حامد کرزئی کو شکست دینے. اب بھلے حامد کرزئی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ صرف اس لیے کہا ہے کہ آسانی کے لیے عوام لوگ. اچھا قمر بھائی ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ کا پوائنٹ آ گیا بڑا بھرپور، کہ آپ الاؤ نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بیسک رائٹ کو کہ وہ وہاں جلسہ منعقد کرے 19 اپریل کو؟ دیکھیں آپ کی بات کا مجھے اچھا ہے، آپ کا یہ سوال بہت اچھا لگا. ماضی میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ہمیشہ ایم کیو ایم سے تعاون چاہا ہے، کوآرڈینیشن چاہیے ہے. جب بھی انہوں نے کراچی میں جلسے کیے اور انہوں نے ایم کیو ایم سے تعاون طلب کیا ہے، جو میڈیا کے توسط سے ہی سارے لوگوں کے سامنے آیا ہے. ہمارے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی یہ میں نہیں بتاؤں گا یہاں پر، ابھی وقت نہیں آیا یہ بتانے. اچھا بات ہوئی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم کا وہاں مرکز ہے، 90 ہے، ایم کیو ایم کا دفتر ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ 20,000 ہمارے شہداء کی یادگار موجود ہے. کیا ہی اچھا تھا، بتا کر آ جاتے تو کتنا اچھا تھا. پھر آتے تو مسلح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوٹیجز کے اندر موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میرے کامران بھائی کہ یہ یہاں پر انہوں نے آئے وہاں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے وہاں بالنگ کرائی، اچھا ماحول تھا. کیا ضرورت تھی وہاں ایم کیو ایم کے خلاف نعرے لگانے کی، الطاف حسین کے خلاف نعرے لگانے کی؟ جو لوگ لے کر آئے تھے وہ بہت ہی ناقابت اندیش تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کے ماحول کو پرامن رکھتے. لیکن اشتعال انگیزی کرنا، میں کراچی جاؤں گا اور نہیں، میں جملہ کمپلیٹ کر لوں. NA-246 میں بے شمار گراؤنڈ ہے. کامران بھائی میں یہ کمپلیٹ پوائنٹ کر لوں پھر میں آپ کو دے رہا ہوں. NA-246 میں بے شمار گراؤنڈ ہیں، لیکن آپ جنا گراؤنڈ کا خاص طور سے نام لیں اور وہاں جا کے درخواست دیں اور فوراً ہی وہاں پر پہنچ جائیں، حالانکہ آپ کا وہاں نہ ہوم گراؤنڈ ہے نہ ہوم کراؤڈ ہے. اگر آپ کیا ہی اچھا ہوتا پھر ایم کیو ایم سے کہہ دیتے کہ بھائی ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے، ہم ابھی بھی ویلکم کریں گے ان کو. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. میری بات سنیے، میں نے آپ سے سوال کیا کہ 19 اپریل کو ایم کیو ایم کا جو قانونی رائٹ ہے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا کسی بھی پارٹی کا وہاں پر پرمیشن لے کر جلسہ کرنا، آپ اسے دل سے یا ویسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ نے آگے سے مجھے کہہ دیا کہ جی ہماری جو عمران خان صاحب سے بات ہوئی ان کی پارٹی سے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. اب اسے تاثر جو بھر رہا ہے کہ آپ کی کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو گئی ہے 19 اپریل کے جلسے کو لے کر، یا پھر آپ بات بتا دیں. نہیں کراچی میں جو ماضی میں جلسے میں ان کی بات سر میں آج کی بات کر رہا ہوں، 19 اپریل کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا اگر 19 اپریل کو آپ کی ساری باتیں ایک آ گیا پوائنٹ آپ کا کہ جی آپ کو وہاں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، پوچھ کے آنا چاہیے، لیکن جلسہ کرنا بھی تو دستوری لحاظ سے رائٹ ہے ان کا. پوچھ کے آنے کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی. کامران بھائی اس کو خدا کے واسطے میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ہلو جی ہلو جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. کامران بھائی خدا کے واسطے اس بات کو ٹویسٹ نہ کریں کہ پوچھ کر آنا چاہیے تھا. بات پوچھنے کی نہیں ہو رہی ہے جی، بات پوچھنے کی نہیں ہو رہی ہے. جنا گراؤنڈ میں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن آج جو بدمزگی ہوئی ہے جنا گراؤنڈ کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد جنا گراؤنڈ میں جو ہے وہ وہاں پی ٹی آئی کوئی پروگرام کر پائے گی. اچھا دیکھیں بات کیا ہے، چھوٹے بچے تھے جن کو مارا گیا، بدمزگی کسی نے بھی شروع کی، میسج دے دیا. اس کے اندر میں علی محمد خان صاحب کے بعد جاؤں گا. بچے نشانہ خبر منصور صاحب بڑے اہم آدمی آبویسلی رابطہ کمیٹی کے انچارج ہیں اس وقت. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ میسج دے دیا آپ کو علی محمد خان صاحب کے آج کے واقعے کے بعد، اور آپ نے آئی تھنک ایف آئی آر بھی کٹوا دی الطاف حسین صاحب کے اوپر اس معاملے کو لے کر. آج کے واقعے کے بعد آپ وہاں جلسہ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے بتا دیا آپ کو. تو اب آپ جگہ چینج کر لیں میرا خیال سے علی صاحب، مشورہ تو یہی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے انٹرپریٹیشن چلیں میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ کوئی پروگرام نہیں کر پائے گا. مطلب یہی ہے بھائی، یہی مطلب ہے کی مرضی ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہے کرے، زبردستی کرے. اچھا چلے ٹھیک ہے، وہی نا کو نہیں کر پائیں گے نا علی محمد خان صاحب، نہیں کر پائیں گے. آپ جگہ چینج کر لیں، میں آپ کو مفت مشورہ دیتا ہوں، آپ جگہ چینج کر لیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے سپورٹرز کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے آج. کہ چلیں ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کیا کیمرے کی آنکھ بھی جھوٹ بولتی ہے؟ کہ اگر ہم دیکھیں کتنا خوبصورت وہ ایک یعنی کہ دس از سم تھنگ وچ وی وانٹ، کہ ہمارے لیڈر وہاں پہ گئے عمران اسماعیل صاحب، اینڈ ہی واز پلئنگ ود لٹل کڈس، بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے قمر صاحب، اور بڑا خوبصورت ماحول تھا. اور وہاں پہ لوگ بھیج کے اور پھر جو کیا گیا ہمارے لیڈرز کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے قمر صاحب، میں آپ کو بتا دوں
کہ آپ مسکرا رہے ہیں. آپ کا شاید خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف والے ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یہ ڈر جائیں گے، یہ بھاگ گئے ہیں. ہم انشاءاللہ جلسہ قمر بھائی ادھر ہی کریں گے. بالکل نہیں سمجھتے کیونکہ ممی ڈیڈی والا معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں ہے. ہاں ہم یہ ہے، دیکھیں قمر بھائی ایک بات ہے، کراچی میں گن کلچر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلے میں فرمایا تھا کہ کچھ جماعتوں کے عام ونگز ہیں جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے. قمر بھائی فیصلہ نہیں ہے، آبزرویشن ہے. میں آپ کو عرض کر لوں قمر بھائی، میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، آپ کے لوگوں کے پاس بہت گنز اور اسلحے ہوں گے. جتنے آپ لوگوں کے پاس اسلحے ہیں اتنے ہمارے پاس سینے ہیں. ہم گولی نہیں لائیں گے، ہم گن نہیں لائیں گے، ہم پاکستان کا تحریک انصاف کا جھنڈا لائیں گے. اور ہم تو قمر بھائی آپ کے گھر آئے تھے یار، آپ کے نیبرہڈ میں. ہم تو پاکستانی تو بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو تو وہاں پہ ہمیں پانی پیش کرنا چاہیے تھا، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ یور ووٹرز اینڈ سپورٹرز وانٹ فرام یو. ہم بھی، میں سیریسلی آپ کو کہتا ہوں قمر بھائی، آپ کے جو لوگ ہمارے ساتھ ایم این ایز ہیں، ویری گڈ جینٹلمین، لیکن آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی جو رابطہ کمیٹی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ عام لوگوں کو، یہ جو آپ کے موٹا چھوٹا یہ کیٹو یہ اس ٹائپ لوگوں کو باہر کریں. کیونکہ آج پورا پاکستان جو ہے اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ اب ہمارے پاس موٹا چھوٹا کیٹو ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ یہ نوبت نہ لائیں کہ ہم اس پہ مجبور ہو جائیں کہ پورے پاکستان سے ہمیں کال کرنی پڑے کہ یار ہم یہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پروٹیکشن چاہیے. کیونکہ پروٹیکشن تو ہمیں سندھ گورنمنٹ نے آج نہیں دی. سندھ کی پولیس کھڑی تھی اور سوری ٹو سے قمر بھائی، آپ کے غنڈے جو تھے ہماری لیڈر کی گاڑی توڑ رہے تھے، شیشے توڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں، جو میری توقع ہے کہ اردو سپیکنگ لوگ ہمارے جو ایم کیو ایم کے پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ ان کی سوچ نہیں تھی جو آج ہوا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم، میں نے جو لفظ استعمال کیا دوبارہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی سیاست کا آج جنازہ نکل گیا جو آج انہوں نے کیا یہاں پہ. کیونکہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہوتا ہار کا، اگر آپ کو ڈر نہیں تھا کہ ہم ہار جائیں گے، آپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے گاڑیاں توڑ کے اور اس طرح سے ڈرا کے بگانے کی، دیکھیں اس سے تو ہم سیاست چھوڑیں گے تو نہیں، ہم نے ادھر ہی سیاست کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جلسہ اگر ہونا ہے کراچی میں تو خود یہ کہوں گا لیڈر کو، عمران خان صاحب کو، کہ جلسہ اگر کرنا ہے تو جناب گراؤنڈ میں کریں ورنہ مت کریں. ایم کیو ایم کے میرے بھائیوں کی یہ سوچ ہے کہ ڈرا کے بگا دیں گے تو ڈرا کے بگانے والے ہم نہیں ہیں انشاءاللہ. جی قمر صاحب رسپونڈ کرتے ہیں. جی طلال بھائی ایک منٹ سے. کامران بھائی، قمر صاحب جی کامران بھائی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی نیبرہڈ میں آئے تھے، آپ کو پانی پیش کرنا چاہیے تھا، گلاس اور شربت پیش کرنا چاہیے تھا. خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. بچوں کے سارے وہاں جو بچے کرکٹ کھیل رہے تھے یہ سارا وہاں پر ہو گیا. جتنی دیر میں ہم پہنچے ہم نے تو معاملے کو صلاح صفائی کروائی. یہ ہمیں بتا کر آتے، ہم انہیں چائے نہیں، ہم انہیں شربت پلاتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں حلیم کھلاتے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا علی بھائی، اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن پوری گفتگو کا اگر جائزہ لیا جائے نا تو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سیاست کیجئے خدا کے واسطے. علی بھائی دھمکیاں نہ دیجئے نا. آپ بھی پاکستان میں موجود ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ہم بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز دھمکیاں نہ دیں، بس آپ سے آپ کے کارکنوں نے جو آج کیا، کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکنوں نے یہ جو کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے یا برا؟ آپ اس کی ذرا وضاحت کریں. یہ اچھا کام کیا؟ یہ میرے کارکنوں نے نہیں کیا ہے، میرا کوئی کارکن وہاں پہ موجود نہیں تھا. گلی کے محلے کے بچے تھے جو وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر بچے نظر آ رہے ہیں، طلال چودھری صاحب یور ٹیک، پھر بریک پہ جانا ہے. جی قمر بھائی آپ کا پوائنٹ بھی یہ تو آپ آخر کا دیکھ رہے ہیں. کامران صاحب جی جناب جو آج ہوا وہ برا ہوا، وہ انہیں کنڈیم کرنا چاہیے. مگر سیاست میں ایک وزاداری، رواداری، اخلاقیات ہوتے ہیں. جب ہم اپنے مخالف، اگر ہمارے مخالف کا گاؤں ہو یا تو ہم جلسہ کرتے نہیں، اگر ہم کریں تو مخالف کے گھر کے آگے جلسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ رواداری ہے ہماری سیاست کی. اور اگر اپنے مخالف کے گھر کے آگے جلسہ کر کے وہاں کوئی اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا اہم ہے طلال بھائی. اس وقت رسپانسبلٹی شو کریں. بالکل ٹھیک ہے. کراچی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ دو بڑی جماعتیں یہاں ایک جلسے کی وجہ سے لڑ پڑے. ذرا خدا کا خوف کریں. پہلے ضرب عضب سے آپ نے لانگ مارچ کر کے توجہ ہٹائی، اب کراچی میں آپریشن چل رہا ہے اور کراچی کے آپریشن سے توجہ آپ جلسہ کر کے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کی توجہ کہیں اور چلی جائے. ٹھیک ہے.
तलाल भाई आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मैं रेस करूंगा दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने। कमर मंसूर साहब इंचार्ज राब्ता कमेटी और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे, साथ तलाल साहब भी होंगे। क्विक ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं। जी वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं कराची को लेकर, जो इस वक्त बहुत सी वजूहात की वजह से तमाम मुल्क का मरकज बना हुआ है। आज इमरान इस्माइल साहब पर मुबैना हमला किया है, एमक्यूएम की तरफ से ये इल्जाम लगाया है। इमरान इस्माइल साहब ने, हैदराबाद रिजवी साहब ने ये कहा है, और एमक्यूएम का ये मौक़िफ़ है कि वो उनके कारकुन नहीं थे बल्कि खिलाड़ी थे कुछ जो खेल रहे थे। अभी ये हमारी इतलात ये भी है कि आरिफ अलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब ने जो है FIR कटवाई है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जाकर। अब ये नहीं पता हतमी तौर पर कट गई है, लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरह कह रही है PTI के वो कट चुकी है। कमर मंसूर भाई ये बता दीजिए कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ ये दूसरी FIR कटने जा रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन और रिप्लाई होगा कि उन्होंने इल्जाम ये कि वहां पे लोगों को उकसाया इमरान इस्माइल साहब के खिलाफ। और अगेन मेरा सवाल वहीं पर है कि आप जलसा क्यों नहीं करने देंगे PTI को, यहां पर उनका बुनियादी हक है। जनाब पाक नहीं देखें, ये जो अल्ताफ भाई के लिए जो बात की जा रही है, मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगा कि अली मोहम्मद भाई, सियासत तो होती रहती है, NF 246 का इलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, हमने और आपने यहीं रहना है। लेकिन खुदा के वास्ते आपकी पार्टी के रहनुमा जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के अल्फाजात बोल रहे हैं, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की सियासत में कोई मुनासिब नहीं हो रहा। और अगर अल्ताफ भाई के खिलाफ कोई FIR कटवाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हमारे पास भी हक है कि हम इमरान खान के खिलाफ कटवाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने जो आजाद कश्मीर के जलसे से जो सिलसिला शुरू किया था, कराची के अवाम को जिंदा लाशें कहा, फिर कहा कि मैं कराची जा रहा हूं अल्ताफ हुसैन को शिकस्त देने के लिए। इस मुल्क की चौथी बड़ी पार्टी और MQM की जो हैसियत है सियासी, उसको सब जानते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो इससे सिवाय नफरत बोएंगे तो नफरत काटेंगे फिर आपको ये नफरत काटनी भी पड़ेगी। अली भाई, आपके यहां शीरी मजारी साहबा ने अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे आके कहा कि अल्ताफ हुसैन ने हमला कराया है, जहांगीर तरीन साहब बोल रहे हैं, इमरान अलवी बोल रहे हैं, दीगर लोग बोल रहे हैं। अली भाई, ये जो बुनियाद पड़ रही है ये अच्छी नहीं पड़ रही। अगर आप कटवाना चाहते हैं अल्ताफ भाई के खिलाफ कोई FIR, आपका आईनी जमहूरी हक है, हमारा भी आईनी जमहूरी हक है कि हम भी उसके जो है दिफा में जो भी चीजें करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ये एक इलेक्शन ही तो है ये, और इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह की लबो लहजा जो कराची को आजाद कराने जा रहे हैं, कराची में जब लोगों के MQM के लोगों के गले कट रहे थे उस वक्त आप कहां थे मेरे भाई? कराची की बेशुमार बातें, मैं यहां प्रोग्राम का टाइम जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जमहूरी हक है, NA 246 में आप कहीं भी करें, लेकिन उसके लिए नियतों को भी देखना बहुत जरूरी है। जिना ग्राउंड आपको पता है जब से MQM मारज वजूद में आई है, MQM के साथ जुड़ा हुआ है। आज तक बेशुमार हुकूमतें आई, फौजी ऑपरेशन भी MQM के खिलाफ किया गया, सियासी बातें भी हुई, बेशुमार चीजें हुई, सियासी मुखालफतें भी हुई, लेकिन कभी किसी ने इस तरह का चीज नहीं की। जिना ग्राउंड के कोने पर एक शोधा की यादगार है जिसमें 20,000 लोग हैं, वहां सामने शोधा के घर हैं और बेशुमार मोहल्ले के लोग हैं। मैं आपको बड़ी सच्चाई और के साथ कह रहा हूं कि ये MQM के कारकुनान नहीं थे, मोहल्ले के बच्चे थे, सारा मोहल्ले के बच्चों से मामला शुरू हुआ, उसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हो गए। आप बिल्कुल हक है, आप करें, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अब आपको MQM तो कह ही रही है, लेकिन आपने सुना तलाल चौधरी साहब भी जो हैं वो भी यही मशवरा दे रहे हैं कि किसी पार्टी के घर के आगे जो है वो जलसा करना, इन दिस केस MQM के घर के आगे जलसा करना सियासी लिहाज से गैर इखलाकी बात है। तो आप इलेक्शन की कैंपेनिंग वैसे भी तो कर सकते हैं पूरे कराची में यार, बहुत बड़ी जगह है, NA 246 में भी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं। इसको अना का मसला अगर ना बनाए PTI अली भाई, तो फिर क्या इसमें क्या मुजाहिका है? अमन रहेगा कराची में? जरा देखिए, जहां तक तलाल चौधरी साहब की बात है, वो आई डोंट नो वो किस तरीके से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मॉडल टाउन के 15-16 शुहदा हैं उनको तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उन्हें इस किस्म की सियासत की रिवाज तो उन्होंने खुद लाहौर से डाली है। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या जिना ग्राउंड जो है MQM उसको ओन करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है? अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है फिर तो ठीक है, फिर तो। लेकिन अगर जिना ग्राउंड को ये एक अवामी जगह है तो मुझे नहीं समझ आती। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि MQM के हमारे भाई जो हैं दे आर विनिंग फ्रॉम कराची फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप ये भी फिर कह सकते हैं कि NA 246 और पूरा कराची इनका घर है, तो फिर इनके घर क्यों आते हैं? फिर तो आप कराची इनके हमारे भाइयों के हवाले कर दें।
لیکن اگر آئین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اگر پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، اگر جو میں نے بات کی تھی اس وقت قمر بھائی موجود نہیں تھے، میں وہ دوبارہ دہرا دوں کہ اگر آرٹیکل 15، 16، 17، 18 اور 19 آرٹیکل جو گارنٹی کرتے ہیں فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف کہیں جگہ اکٹھا ہونا، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں علی محمد خان صاحب ایک بات بتائیے، علی صاحب ایک بات بتائیے، آپ عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی اتنی سخت زبان کی استعمال کرتی ہے الطاف حسین صاحب پہ، مطلب ان کو ویلن کہنا، ان کو بزدل کہنا، ان کو فرعون کہنا، مطلب اس کے بغیر بھی تو آپ لوگ ووٹ کے لیے مانگ سکتے ہیں نا کراچی والوں سے، اتنی پرووکیٹو لینگویج، اتنا ڈیروگیٹ کر دینا۔ الطاف حسین صاحب آپ کے لیڈر نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے میرے لیڈر نہ ہو، لیکن ایم کیو ایم کی بہت بڑی تعداد کے لوگوں کے ساتھ ان کے جذباتی وابستگی ہے، تو آپ اگر ان کے لیڈر کو جس کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے برا بھلا کہیں گے، ڈیروگیٹری لفظ یوز کریں گے، تو پھر obviously وہ پرووک نہیں ہوں گے، وہ بھی تو گالی دیں گے نا، آگے سے گالی کا جواب تو گالی ہوتا ہے۔ دیکھیں جلسوں میں، پاکستان کے جلسوں میں اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آپ سیاسی جلسوں میں آپ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کے اپنے لیڈر طلال صاحب تشریف فرما ہیں، دونوں شریف صاحبان جو ہیں، چھوٹے شریف صاحب نے کیا کیا نہیں کہا زرداری صاحب کے بارے میں، غلط کہا نا سر، وہ میں کیوں وہ الفاظ دہراؤں، غلط کہا ہے، غلط میں کیوں وہ دہراؤں، تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو انہوں نے غلطی کی ہے، علی بھائی وہی غلطی آپ کر رہے ہیں جو انہوں نے غلطی کی ہے۔ یار مجھے آپ ایک بات بتائیں کامران شاہد صاحب، جی دیکھیں نا، ذرا حق کی بات کریں نا، ذرا سچی بات کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ کیا کراچی میں آج گن کلچر نہیں ہے؟ کیا کراچی میں روزانہ 14-15 لاشیں نہیں گری؟ کیا کراچی میں جن لوگوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا 92 میں سب کو چن چن کے نہیں مارا گیا؟ کیا رینجرز نے جب 90 پہ آپریشن کیا اس کو حملے کا نام نہیں دیا گیا؟ کیا رینجرز نے جب آپریشن کیا وہاں پہ کنوکٹڈ کرمنلز قمر صاحب نہیں نکلے؟ کیا رینجرز نے جب آپریشن کیا وہاں پہ نیٹو کا اسلحہ نہیں نکلا؟ کیا رینجرز نے جب آپریشن کیا تو وہ لوگ جو ولی بابر صاحب کی شہادت میں انوالو تھے کیا وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے؟ کیا اپنے لوگوں کو ڈس اون نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جو ابھی جو پھانسی لگنے جاری ہے ان صاحب کو، کیا وہ ان سے ریلیٹڈ نہیں تھے؟ ان کی بیوہ نے جو بیوہ ہونے شاید جاری ہو کیونکہ اس کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، ان کی وائف نے کیا وہ بات نہیں کی؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ الطاف صاحب ان کی جماعت نے اس کو ڈس اون کیا؟ یہ باتیں کیا ساری ہم کرتے ہیں؟ کیا جو بوری بند لاش کی سیاست تھی کیا وہ ہم نے کی ہے؟ کیا تحریک انصاف کی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم میں دم ہے کھڑے ہو کے سچی بات کرنے کی؟ جو الطاف بھائی کے جو وہاں جو ان کی جماعت میں نہیں کہتا سب لوگ برے ہیں، میں نہیں کہتا، اس میں قمر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اور موجود ہیں، لیکن ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ عام کو علیحدہ کریں، ان کو علیحدہ کریں۔ کامران بھائی میں اس کا رد عمل دینا چاہتا ہوں، کامران بھائی جی ضرور رسپانس کر دیجیے۔ جی دیکھیں یہ میرے بھائی جو ہیں علی محمد خان بھائی آئین و قانون کی باتیں کر رہے ہیں اور آرٹیکل کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو آرٹیکل آئین و قانون کے تحت تو 62 اور 63 کے تحت جو آدمی ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، وہی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ان کی صاحبزادی ٹیریان وائٹ کا کیس لاس اینجلس کی عدالت سے فیصلہ موجود ہے۔ اب ایک آدمی جو کہ آپ ناجائز بچی کا باپ ہے، پاکستان کی سیاست میں وہ جو باتیں کر رہا ہے، جو بھی چیزیں کر رہا ہے، کس آئین کی دہائی دے رہے ہیں آپ کی جو آڈیو آئی ہے، آپ پی ٹی وی پر حملہ کر رہے ہیں، کس آئین کی دہائی دے رہے ہیں آپ کراچی میں لوگوں کا 15 لوگوں کا، آپ بقول آپ کے منہ سے نکلا ہے نا کہ 15 لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے روزانہ، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ آج NH 246 میں اچانک کیا بات نکل آئی کہ اچانک آپ کو کراچی ہونے لگا؟ دیکھیں بھائی، کراچی کے عوام کے دل جیتنے ہیں تو پیار سے جیت سکتے ہیں۔ نفرت کی جو زبان پی ٹی آئی بول رہی ہے، میں پھر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ کاٹنا پڑے گا۔ آپ ایک FIR کٹائیں گے، پورے ملک میں FIR کٹیں گی، لیکن ایسا نہ کریں علی بھائی۔ میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کے توسط سے پوری پی ٹی آئی کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سیاست کریں۔ آپ جو محاذ آرائی، جو انتقامی سیاست، جو آپ چیزیں کر رہے ہیں نہ کریں۔ آپ فضل الرحمان کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جنا گراؤنڈ۔ بھائی کل کو کیا رائے میں جا کے نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جلسہ کرو گے یا کسی دوسری جگہ پہ جماعت اسلامی کے منصورہ میں جا کے کرو گے؟ آج تو آپ پشاور میں وہ آپ کے دوست ہیں، آج تو آپ پشاور میں وہ آپ کے دوست ہیں۔ قمر بھائی سوال لے لیں، میں ان کے پہلے سوال کا تو جواب دے دوں۔ آپ جو 90 کے حوالے سے باتیں کر رہے ہو یا جو باتیں کر رہے ہو، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ MQM کے پلیٹ فارم سے ہر جواب آ چکا ہے، لیکن چونکہ آج NH 246 پہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے واسطے، جو آپ کے لیڈر نے عمران خان نے
پاکستانی جرنیلوں کے متعلق بات کی ہے، اس کی آڈیو ویڈیو موجود ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی آپ کی شکل رہ جاتی ہے؟ جو جاوید ہاشمی نے آپ کو انگلی کی بات کی ہے، کیا اس کے بعد کوئی شکل رہ جاتی ہے؟ لیکن بالکل کریں، لیکن انتقامی سیاست نہ کریں، خدا کے واسطے انتقامی سیاست نہ کریں۔ میں طلال صاحب پر چلا جاؤں، اس کے بعد آپ کی دو باتیں اٹھاتا ہوں، میں بالکل اٹھانے والی بات۔ ایک منٹ کامران صاحب، میں یہ دو سوال رکھ لوں سامنے۔ جی جی بتائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کیس کی بات کی، میں ویلکم کرتا ہوں قمر صاحب کو، بالکل پاکستان کی عدالت میں اس کیس کی کاپی لے کے آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آپ بے شک اس میں کیس کریں، عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، بالکل آپ کو رائٹ ہے، سوال کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے وہاں پہ جلسہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، قائد اعظم کے مزار کے بالکل قرب میں پیپلز پارٹی کا دفتر ہے، ایک نہیں ہزاروں بار الطاف صاحب جو ہے ان کی جماعت وہاں پہ جلسے کر چکی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے ایک نجی ایشو کو جو کنٹروورشل ہے، جو اس کا سچ کا ہی نہیں پتا، وہاں پہ ڈسمس بھی ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں قمر صاحب، یہ پلیز ذرا سن لیں اور اس کا مجھے جواب دے دیں۔ آپ سن رہے ہیں قمر صاحب؟ پھر آپ بھی میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، آپ بھی میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا۔ یہ میری بات پوری ہونے دیں، آپ کی بات کا بھی میں جواب دے دوں گا۔ جی پوچھ لیں۔ قمر صاحب، آپ جس شخص کو لیڈر مانتے ہیں الطاف حسین صاحب، وہ اس ملک میں جس میں آپ اور میں رہتے ہیں اس کے بنانے کو انہوں نے کوشچن کیا نئی دلی میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ از دا بگیسٹ مسٹیک ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ۔ الطاف صاحب نے پاکستان کے بننے کو ہندوستان میں جا کے کوشچن کیا، اس کو کیسے جواب دوں گا، اس کا جواب دوں گا علی بھائی۔ بریک لیتے ہیں، بریک لیں گے۔ ویلکم بیک۔ جی بریک میں جانے سے پہلے قمر منصور صاحب آپ کے سامنے علی محمد خان صاحب نے کچھ پوائنٹس اٹھائے تھے، اور میرا سوال کا جواب آپ نے پھر یہی دیا ہے پروگرام میں کہ جلسہ آپ لوگ نہیں کرنے دیں گے پی ٹی آئی کو، تو یہ تو پھر کلیش کی طرف جا رہی ہے صورتحال۔ جی قمر صاحب۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین صاحب نے وہاں لندن میں، وہ لندن کہہ رہا ہوں، انڈیا کے اندر اس طرح کی بات کہی تھی، اور دیکھیں اس کی بہت دفعہ پارٹی کی طرف سے وضاحت آ چکی ہے۔ جی آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ صرف یہ ٹائم کا ہی ضائع کرنا ہوگا۔ جی آگے چلیں، آگے چلیں۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے یہی تو صورتحال بتانے کی کوشش کی تھی کہ پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، مگر آج ہم سن آف سوائل نہیں ہیں۔ کل ایوب خان نے یہاں پر لالٹین سے الیکشن لڑا تھا محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، اور وہاں سے آ کے لوگوں نے خیبر پختونخوا سے اور جہاں جہاں سے آئے تھے کراچی پر لشکر کشی کی تھی اس زمانے میں، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ مہاجروں کے دل سے وہ نفرت اور وہ تکلیف آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج پھر اسی طرح کی کوشش کر کے کراچی کو یا این اے 246 کو آپ تسخیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، آپ ختم ہو گیا اپنے کے پی کے نہیں کے پی کے کو نہیں سنبھال سکتے۔ آپ آئین کے آرٹیکل 62-63 پہ مراد سعید صاحب اور عمران خان صاحب دونوں اس کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تو کلیئر کریں۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے والدین نے آپ کو آپ کے وزیر کے سامنے عمران خان کا رائٹ۔ جی وقت ختم ہو گیا ویورز، آج کا یہ پروگرام تھا، اور لگ ہی رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کراچی کا جو این اے 246 کا مارکا ہے یہ سنگینی اختیار کر جائے، خدا نہ خواستہ ذرا سنگینی اختیار نہ کر جائے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا گڑھ کہلایا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی سمجھتی ہے اب کراچی ان کا گڑھ بننے کو تیار ہے۔ کلیش آف ٹائٹنز ہے، کل تک کے لیے اجازت۔